بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، جماعت نہم کے اردو لیکچر میں آپ تمام طلبات کو خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع حصہ نظم میں سے ہے نعت، جس کے شاعر کا نام امیر منائی ہے۔ نعت کے اشعار کی تشریح سے پہلے ہم جانیں گے کہ ہم نعت اور منقبت میں کیا فرق ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کے معنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ہیں۔ ہم وہ نظم ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ نعت وہ صنف نظم ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، صفات، اخلاق اور شخصی حالات وغیرہ کا بیان ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ پہلو مدح کی جاتی ہے۔ نعت میں در حقیقت ایک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ورہانہ عقید و محبت کا اظہار کرتا ہے۔ نعت لکھنے والے کو نعت گو شاعر، جبکہ نعت پڑھنے والے کو نعت خواں یا ثنا خواں کہا جاتا ہے۔ منقبت لفظ منقبت حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تعریف میں لکھے ہوئے اشعار کو کہا جاتا ہے، مگر حرف عام میں اشعار کے ذریعے کسی بزرگ، ولی یا برگزیدہ شخصیت کی تعریف کرنے کو منقبت کہتے ہیں۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پروفیسر ڈاکٹر ادیپ رائے پوری کی منقبت بطور نمونہ ملاحظہ فرمائیں۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرائے آپ کے بغیر اتنے گلاب ریت پر۔ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، اول نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ نعت کے اشعار کی تشریح سے پہلے ہم شاعر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تعارف شاعر امیر منائی، ولادت 1829، وفات 1900۔ امیر منائی کا نام امیر احمد تھا۔ آپ لکھنؤ کے ایک معزز دینی و علمی خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد مولوی کرم احمد تھے اور دادا مشہور بزرگ مخدوم شاہ مینا کے حقیقی بھائی تھے، اس لیے وہ منائی کہلائے۔ امیر منائی نے شروع میں اپنے بڑے بھائی حافظ عنایت حسین اور اپنے والد سے تعلیم پائی اور اس کے بعد مفتی سعد اللہ مراد آبادی سے فارسی، عربی اور ادب میں مہارت حاصل کی۔ آپ اپنے وقت کے ایک بڑے عالم تھے۔ آپ نے مختلف اصناف میں اظہار خیال کیا، مگر آپ کی خاص وجہ شہرت نعتیہ شاعری ہے۔ آپ کی شاعری عوام میں بہت مقبول ہے۔ آپ اپنی کتاب امیر اللغات کی اشاعت کے سلسلے میں حیدرآباد دکن گئے اور وہیں پر آپ کا انتقال ہوا۔ امیر منائی نے بہت سی کتب لکھی، ان کی چند تصانیف قابل ذکر ہیں۔ محمد خاتم النبیین، یہ ان کا نعتیہ کلام ہے اور آپ کی کتاب میں موجود نعت بھی اسی سے ماخوذ ہے۔ امیر اللغات، خیابان آفرینش، منائی سخن، دیوان امیر اور میرات الغیب، صنم خانہ عشق، یادگار انتخاب۔ نعت، پہلا شعر۔ خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم شعر میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ مشکل الفاظ کے معنی: خلق، دنیا، مخلوق۔ سرور، سردار، بادشاہ۔ شافع محشر، روز حشر خدا کے حضور سفارش کرنے والے۔ مرسل داور، انصاف کرنے والا۔ خاص پیغمبر، اللہ کا خاص پیغام لانے والے۔ اس شعر میں امیر منائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دنیا کا سردار اور حاکم بنا کر دنیا میں بھیجا،
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حق بھی دیا کہ روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی سفارش سے آپ کی امت کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ یہ اعزاز صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو حاصل ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے حبیب اور میرے محبوب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں میں سب سے زیادہ اہم اور خاص مرتبے پر فائز کیے گئے ہیں۔ دوسرا شعر: نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم، نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکل الفاظ کے معنی: نور مجسم سر سے پاؤں تک روشن، نیر اعظم سب سے بڑا روشن ستارہ، سرور عالم دنیا کا سردار انسانیت کا رہبر، مونس آدم انسانیت کا ہمدم، ہمدم رفیق دوست، رہبر راستہ بتانے والے۔ امیر منائی اس شعر میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں اللہ نے جو خصوصیات رکھی ہیں وہ کسی اور نبی میں نہیں پائی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، دو عالم کی سرداری عطا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوع انسان کا ہمدم و غمخوار بنایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ صرف نوع انسانی کی سرداری ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بھی بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک اور نوح علیہ السلام سے خضر علیہ السلام تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے امام ٹھہرے، کیونکہ طوفان میں گھرے ہوئے نوح علیہ السلام ہو یا راستے کے متلاشی خضر علیہ السلام، سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی صفات مبارکہ سے رہبری پاتے ہیں۔ تیسرا شعر: بحر ثقافت کان مروت آیاہ رحمت شافع امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکل الفاظ کے معنی: بحر سخاوت بخشش خیرات کا سمندر، کان مروت بہت سخی بہت فیاض، آیا رحمت اللہ کی رحمت کی نشانی، شافع امت امت کو بخشوانے والا، مالک جنت جنت پر اختیار رکھنے والا، قاسم کوثر حوض کوثر سے امتیوں کو پانی تقسیم کرنے والے۔ امیر منائی اپنی اس مشہور زمانہ نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن صفات سے نواز کر دنیا میں بھیجا ان کا بیان تو ممکن نہیں، لیکن جہاں تک انسانی عقل کام کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مروت و محبت، فیاضی، عطا، مہربانی وغیرہ کی صفات سے منور کر کے دنیا میں بھیجا گیا، اور انسانوں کو یہ بتایا کہ یہ ذات مبارکہ صرف دنیا ہی میں تمہارے لیے مہربانیوں کا پیغام نہیں بلکہ روز قیامت بھی تمہاری حامی رہیں گی، اور جنت میں بھی ان کا سایہ اور اطاعت تمہارا ساتھ دے گی، کیونکہ میں نے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت اور پھر جنت بھی انہی کے اختیار میں دے رکھی ہے۔ چوتھا شعر: رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ تارک دنیا مالک عقبیٰ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکل الفاظ کے معنی: رہبر راستہ دکھانے والے، ہادی ہدایت پہنچانے والا، تارک دنیا دنیا کو چھوڑنے والا، مالک عقبیٰ آخرت کے مختار۔ اس شعر میں امیر منائی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ قدیم ذات ہے جس کا ظہور آپ سے آخر میں ہوا اور ان پر نبوت تمام ہوئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا کا سردار بنا کر بھیجا گیا، لہٰذا آدم سے نوح علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام سے
موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے فیض پایا، لیکن اس پر نور ہستی نے جس کے اختیار میں ساری کائنات رکھی گئی ہے، اپنی زندگی کو سادگی سے گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی ساری آسائشوں کو چھوڑ کر لوگوں کو آخرت کا درس دیا اور یہ بتایا کہ جس کی آخرت سنور جائے دنیا اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے، اور یہی بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی سادہ زندگی گزار کر زمانے کو سادگی کا سبق دیا۔ پانچواں شعر: مہر سے مملو ریشہ ریشہ، نعت امیر اب اپنا ہے پیشہ، ورد ہمیشہ دلبر شبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکل الفاظ کے معنی: مہر محبت، مملو بھرا ہوا لبریز، ریشہ ریشہ رواں رواں، پیشہ ہر وقت کی مصروفیت، ورد پڑھنا بار بار دہرانا، شبر نیک حسین۔ امیر منائی نعت کے اس آخری شعر میں فرماتے ہیں کہ میرا رواں رواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے معمور ہے، اور اب تو ہر لمحہ میری زباں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعریف رہتی ہے۔ یہ نعت گوئی جسے میں نے اختیار کر لیا ہے، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا ورد ہے، جسے میں ہر دم اختیار کر کے اللہ کے محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہوں تاکہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی انسان کے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب کی تعریف میں خود کو گم کر دے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ گھر پر اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔